بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے قرآن مجید کی 30ویں سپارے میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ جو سے ہے یہ قرآن مجید کا ایک بہترین وظیفہ ہے، اور خاص کر ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ 100 کاموں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انتہائی طاقت رکھی ہے، اور بہت سے مفید کاموں کے لیے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ ادھر میں شادی کے لیے اس وظیفے کا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اس سورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے اس سورت کو 30ویں سپارے میں ہے، سورت کا نام سورت الم نشرح ہے، اور یہ وظیفہ شادی کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اس سورت کے اور بھی کئی وظائف ہیں، لیکن یہ وظیفہ شادی کے لیے بھی انتہائی مجرب ہے۔ جو لوگ اس سورت کو اپنی شادی کے جلد ہونے کے لیے، یہ ایسے لوگ جن کے رشتے نہیں آ رہے، جن کی شادی میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، وہ اگر اس سورت کا وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی شادی کی بندش بھی ختم ہو جائے گی، رشتوں کی بندش بھی ختم ہو جائے گی، اور جو بھی اس کو شادی کے حوالے سے پریشانی ہوگی، سامعین کرام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے، اور ایسی تمام پریشانیاں جو ان کے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے اس کی گھر کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے جو شادی کے حوالے سے۔ سامعین کرام، آپ نے سورت الم نشرح، چھوٹی سی سورت ہے، 30ویں سپارے میں آپ کو مل جائے گی۔ سامعین کرام، اگر سکرین پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آ جائے۔ سامعین کرام، آپ نے اس سورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی شادی میں جو بھی رکاوٹ ہوگی، آپ کی رشتوں میں جو بھی رکاوٹ ہوگی، اگر کوئی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے جہیز کا سامان نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ خاص یہ بات یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو، سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ کر لو تو آپ کی شادی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ سامعین کرام، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور کم از کم آپ نے اس وظیفے کو 7 دن لازمی کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر 7 دن میں آپ کا کام نہ ہو تو آپ 7 سے بڑھا کر آپ 14 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 14 سے بڑھا کر آپ 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم فرمائیں گے، اور انہی دنوں میں، 7 دنوں میں یا 14 دنوں میں یا 21 دنوں میں آپ کی شادی کے انتظامات بھی ہو جائیں گے، رشتوں کی بندش بھی ختم ہو جائے گی، شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ بات میں کہتا چلوں کہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکے ہو، دونوں اس وظیفے کو اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں، انتہائی مجرب ہے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔